بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بنت رفیق آج آپ سب کے سامنے ایک ایسے جانور کی خوبیاں بیان کروں گی جس سے آپ سب لوگ بہت کم واقف ہوں گے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز بہت خوبصورت ہے اور ہر چیز ہماری مصلحت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور اس میں نشانیاں موجود ہیں جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ غاشیہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنایا گیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اونٹوں کو دیکھنے کے لیے کہا کہ وہ کس طرح حیرت انگیز طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، اور کیا اس جانور نے خود سے اپنے اندر یہ تمام خصوصیات رکھ لی ہیں، یا یہ سب اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور ظاہر ہے جس جانور کی مثال دی جا رہی ہے اللہ پاک اپنی قدرت کو پہچاننے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو یقیناً اس جانور میں کچھ خاص ضرور ہوگا جو انسانوں کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین نرم اور مہربان ہوتے ہیں اونٹ کی طرح، جو کہ جب ہدایت پاتا ہے تو خود ہی ہدایت پاتا ہے، اور جب سخت پتھروں پر بھی بٹھایا جاتا ہے تب بھی اپنے مالک کی فرما برداری ہی کرتا ہے۔ یعنی یہ جانور بھی اپنے مالک کے ساتھ انتہائی وفادار ہوتا ہے، اور اسی خاصیت کی وجہ سے اسے جنگوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اونٹ دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے، پھر بھی اسے پالنا بہت آسان ہے۔ ایک اونٹ 40 سے 50 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، جو کہ ایک عام گائے کی عمر سے 3 گنا زیادہ ہے۔ مطلب اس سے ایک لمبے عرصے تک بیماریوں سے نجات، دودھ، سواری اور گوشت کی صورت فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کی قدرتی طور پر موجود کوہان بالکل ایک سیٹ کی طرح ہوتی ہے۔ یہ اپنے 2 گھٹنے جھکا لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اس پر آسانی سے سوار ہو جاتے ہیں، ورنہ اس پر سوار ہونا بے حد مشکل کام ہے۔ کسی عام جانور کے لیے ایک صحرائی ٹیلے پر چڑھنا انتہائی مشکل ہے، لیکن اونٹ اسے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسے یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ ظاہر ہے یہ طریقہ اسے اللہ پاک نے سکھایا، یہ ساری خوبیاں اللہ پاک نے اس کے اندر پیدا کی ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے بندوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے موٹے چمڑے والے ہونٹ ہوتے ہیں جو کہ ان کو صحرا کے کانٹے دار پودوں یعنی کیکٹس کو بھی چبانے میں مدد کرتے ہیں۔ باقی جانور ایسے پودے نہیں کھا سکتے، لیکن اونٹ کو جب کوئی اور چیز میسر نہیں ہوتی تو یہ صحرا کے کانٹے دار پودوں کو بھی کھا کر گزارا کر سکتا ہے۔ اس کا فائدہ اس کے مالک کو لمبے سفر پر ہوتا ہے جب آس پاس صحرا میں اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ ان کا ہاضمہ بہت مضبوط ہوتا ہے، یہ ہر نظر آنے والی چیز یعنی پلاسٹک کی پلیٹیں اور کاپر کی تاریں بھی کھا کر گزارا کر سکتا ہے۔ اونٹ کے دماغ میں خون کی گردش کا ایک خاص نظام ہوتا ہے جو کہ جسم کے زیادہ ٹمپریچر کے ہونے کے باوجود بھی اس کے دماغ کے ٹمپریچر کو مینٹین رکھنے میں مدد کرتا ہے اور اس کو پاگل ہونے سے بچائے رکھتا ہے۔ صحرا میں اکثر طوفان چلتے ہیں، کوئی اور اس دھول کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے اندر ایسی خاصیت رکھی ہے، اس جانور کی حفاظت کے لیے ایک الگ نظام بنایا ہے۔ اونٹ پہلے اپنے نتنوں کو بند کر لیتا ہے اس طوفان میں، اس کے بعد ریت اس کی بڑی پلکوں اور کان کے بالوں سے اس کے جسم میں گھس نہیں پاتی۔ پھر یہ اپنی آنکھوں پر قدرتی طور پر موجود ایک ٹرانسپیرنٹ جھلی کو لگاتا ہے جس سے وہ آر پار دیکھ سکتا ہے۔ یہ 50 ڈگری کی گرمی میں بھی بنا کچھ کھائے پیے 8 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، اور بغیر پانی کے پورے 2 ہفتے گزار سکتا ہے، جبکہ انسان 3 دن بھی پانی کے بغیر نہیں گزار سکتا۔ اونٹ 10 منٹ میں 130 لیٹر پانی پی سکتا ہے، جو کہ اس کے وزن کا 1/3 حصہ بنتا ہے۔ اس کے جسم کا 5واں حصہ چکنائی کی صورت میں اس کے کوہان میں جمع ہوتا ہے، جو کہ اس کے جسم میں پانی کے استعمال کو کم سے کم کر دیتا ہے، اور صرف 2 کلو گھاس کھا کر پورا مہینہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے جسم پر بڑے بال اسے شدید گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں۔ اس کے پاؤں جسم کے سے بڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ ریت پر چلتا ہے تو اس کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی گرپ بنی رہتی ہے، اور اس کی موٹی سکن اسے جلتی گرمی سے بچاتی ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں حیرت انگیز میڈیکل فوائد موجود ہیں، اور یہ ایک دوا کے طور پر پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی بیماریوں کے لیے اونٹنی کے دودھ کو تجویز کیا تھا، جیسا کہ جلد کی بیماریوں کے لیے۔
اونٹنی کا دودھ وٹامن سی اور حفاظتی پروٹین سے بھرے ہوتے ہیں، اور دودھ میں لیکٹوجن کی تعداد بھی بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اکثر چھوٹے بچوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جن کا پیٹ کو ہضم نہیں کر پاتا، وہ یہ دودھ آرام سے ہضم کر لیتا ہے۔ بعض اوقات اونٹ کو ایک عجیب نفسیاتی بیماری لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور بس سورج کو دیکھتا رہتا ہے، اور اس بیماری کا اگر علاج نہ کیا جائے تو اس بیماری کی وجہ سے اونٹ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کا علاج انتہائی عجیب و غریب ہے۔ اس بیماری میں اونٹ کو زندہ صحرائی سانپ کھلایا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ سانپ اس کے معدے میں پہنچتا ہے تو اسے بے حد پیاس لگتی ہے اور اس کی آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بے حد پانی پیتا ہے اور بے حد پانی پینے کے بعد اس کی صورتحال نارمل ہو جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی انفارمیشن کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔